بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت اور اہل جنت کے تذکرے ہو رہے ہیں، انہی میں سے ایک یہ بھی ہے تحیتہم فیہا سلام، کہ وہاں اہل جنت کا جو باہمی سلام ہوگا وہ یہی ہوگا، السلام علیکم السلام علیکم۔ ہر طرف سلامتی ہی سلامتی کے بول بولے جائیں گے، اور جنت ہے ہی سلامتی کی جگہ کہ جہاں سلامتی ہی سلامتی ہے، اور ذرہ برابر بھی کسی قسم کی کوئی تکلیف یا بے آرامی یا بد امنی یا بے امنی نام کی بھی چیز جنت میں نہیں ہے۔ کل بھی عرض کیا گیا تھا کہ دنیا میں اللہ نے دونوں نمونے رکھے ہیں، جنت کے بھی جہنم کے بھی۔ اب انسان کی اپنی خوش بختی کہیے یا اپنی عقل مندی کہیے کہ ان نمونوں میں سے ہمیشہ ہمیش کے لیے جون سا نمونہ چاہے اپنے لیے پسند کر لے۔ جنت کا نمونہ کیا ہے کہ اللہ نے دنیا میں راحتیں بھی دی ہیں، آرام بھی دیا ہے، اور اسباب و وسائل بھی دیے ہیں، اور آنکھوں کو ٹھنڈک کرنے والی بہت سی چیزیں دی ہیں، دل کو سکون پہنچانے والی بہت سی چیزیں دی ہیں۔ تو یہ تو جنت کا نمونہ ہے۔ اور یہاں اللہ نے دکھ بھی رکھے ہیں، تکلیفیں بھی رکھی ہیں، بیماریاں بھی رکھی ہیں، الجھنیں بھی رکھے ہیں، مسائل امتحانات بھی رکھے ہیں، تو یہ جہنم کا نمونہ ہے۔ اب انسان دیکھ لے کہ مزہ کس میں ہے، تکلیفوں میں مزہ آتا ہے، بیماریوں میں مزہ آتا ہے، یا پریشانیوں میں مزہ آتا ہے، یا اس کے برخلاف امن سکون راحت اور آرام کی زندگی میں مزہ آتا ہے۔ ہر آدمی یہ کہے گا جی راحت اور آرام میں مزہ ہے، کون اپنے آپ یہ چاہتا ہے کہ اسے بیماری لگے اور وہ ہاسپٹلوں کے چکر کاٹے، اس کے آپریشن ہوں، ساری زندگی دوائیاں کھاتا رہے، پیسہ برباد؟ کون چاہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا۔ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ مقدمات میں پھنسے اور پوری زندگی کچہری کے چکر کاٹے، روپیہ برباد کرے، اپنی گاڑی کمائی وہاں ضائع کرے۔ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ دنیا میں اس کو تکلیف ہو، غم پہنچے، صدمہ پہنچے، کوئی بھی نہیں چاہتا۔ تو جب وقتی طور پر تم دنیا میں رہتے ہوئے یہ صدمے، یہ تکلیفیں اور یہ پریشانیاں نہیں چاہتے، تو پھر ہمیشہ ہمیش کی پریشانی کیوں مول لے رہے ہو؟ تو آدمی کو اس طرح غور و فکر کرنا چاہیے کہ جب وقتی اور عارضی صدمے ہم سے نہیں جھیلے جا رہے ہیں، عارضی بیماریاں، یہاں کے دکھ تکلیف ہم سے نہیں جھیلے جا رہی ہیں، تو ہمیشہ ہمیش کے جہنم میں جو عذاب ہوں گے، تکلیفیں ہوں گے، اسے کیسے جھیلیں گے؟ تو اللہ نے دونوں نمونے رکھے ہیں، اور دونوں سے انسان کو گزرنا پڑتا ہے، گزرتے ہیں انسان۔ تو عقل مندی اسی میں ہے کہ آدمی ہمیشہ ہمیش کے راحت کو وقتی اور عارضی تکلیف و صدمے پر ترجیح دے۔ چنانچہ آخرت میں جو اہل ایمان کو، نیک بندوں کو، اور اللہ کے حکموں کے مطابق جینے والوں کو، زندگی گزارنے والوں کو جو ہمیشہ ہمیش کی نعمت جنت کی شکل میں ملے گی، وہ ایسی ہوگی کہ جہاں دنیا کے کسی دکھ، پریشانی، بد کلامی، بدتمیزی، لڑائی جھگڑے نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، بلکہ ہر وقت سلام ہی سلام، سلام ہی سلام، سلامتی ہی سلامتی کے وہاں ترانے گنگنائے جائیں گے۔ چنانچہ سورہ یونس میں ارشاد ربانی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے ایمان کے سبب ان کا رب انہیں ان کے مقصد کو یعنی جنت میں پہنچا دے گا۔ ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی آرام کے باغات میں، اور وہ جنت میں داخل ہوں گے تو دفعتاً اچانک عجائبات جنت کو دیکھ کر وہاں بے ساختہ یوں کہیں گے سبحان اللہ، کیا نعمتیں ہیں، کیسی عمدہ جگہ ہے۔ اور پھر ایک دوسرے کو وہاں دیکھیں گے تو ان کا باہمی سلام السلام علیکم ہوگا۔ اور جب اطمینان سے وہاں جا بیٹھیں گے اور پرانے مصائب اور تکلیفوں کا اس وقت کے غیر مقدر دائمی عیش سے موازنہ کریں گے، تو ان کی اس وقت کی آخری بات یہی ہوگی کہ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، تو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ ہی کے لیے تعریف ہے کہ جس نے دنیا کے جھمیلے، جتنے دنیا کے دکھ تکلیفوں سے ہمیں نجات دے کر ہمیشہ ہمیش کا راحت اور آرام دے دیا، اور ہمیشہ ہمیش کے راحت اور آرام ملنے کی جگہ یعنی جنت میں ہمیں پہنچا دیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔
ترجمے سے جو اس آیت کی تفسیر واضح ہو رہی ہے، یہ صاحب بیان القرآن کی تفسیر ہے۔ صاحب بیان القرآن حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، بیان القرآن کی تفسیر ہے۔ اور صاحب معالم التنزیل اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اہل جنت جب کھانے کی خواہش کریں گے تو سبحانک اللہم کہہ دیں گے۔ اللہ، جسے دنیا میں کہ بھائی لاؤ لاؤ کھانا لاؤ، بھوک لگ رہی، کھانے کا ٹائم نہیں ہو گیا، اب تک کھانا نہیں بنا گیا، اتنی دیر ہو گئی ہے، ایک ساتھ میں 100 باتیں، تو وہاں کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی لاؤ بھائی کھانا لاؤ، وہاں تو اتنا کہنا پڑے گا سبحان اللہ، کھانا حاضر۔ اس کلمے کو سن کر ان کے خدام دسترخوانوں پر کھانا سجا دیں گے، جب کھا کر فارغ ہو جائیں گے تو الحمدللہ رب العالمین کہیں گے۔ اور تحیتہم فیہا سلام، ان کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جنتی حضرات ملاقات کے وقت ایک دوسرے کو سلام کریں گے، اور یہ قول بھی نقل کیا ہے کہ فرشتے اہل جنت کو سلام کریں گے، اور یہ بھی نقل کیا ہے کہ فرشتے ان کے پاس اللہ کا سلام لے کر آئیں گے۔ اور تینوں طرح تحیتہم فیہا سلام کی تفسیر ہو سکتی ہے۔ لہذا اللہ نے دنیا میں بھی سکھایا ہے بندوں کو، بھائی جس کو بھی ملو سلام کرو، جہاں بھی جاؤ سلام کرو، جی بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ یہ نمونے اللہ نے دنیا میں بھی رکھے ہیں، دنیا میں بھی ہمیں بتائے ہوں۔ مفسر ابن کثیر ابن جریر سے نقل فرماتے ہیں کہ اہل جنت کے بعد جب کوئی پرندہ گزرے گا تو وہ سبحانک اللہم کہیں گے، اس پر فرشتے ان کی خواہش کے مطابق پرندے کو لے کر آئیں گے اور سلام کریں گے، جس کا وہ جواب دیں گے تحیتہم فیہا سلام میں اسی کا ذکر ہے۔ اوپر سے کوئی پرندہ گزرا اور من میں آیا کہ یار کتنا پیارا پرندہ ہے، کہنے کی بھی ضرورت نہیں، بس من میں آیا اور اس پر سبحان اللہ کہہ دیا تو فوراً فرشتے اس کو حاضر پلیٹ اور حاضر دسترخوان کر دیں گے۔ جب کھا کر فارغ ہو جائیں گے تو الحمدللہ کہیں گے، جس کا وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین میں ذکر ہے۔ اس کے بعد ابن کثیر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ سفیان ثوری نے فرمایا کہ جنتی جب کسی چیز کے منگانے کا ارادہ کریں گے تو سبحانک اللہم کہہ دیں گے۔ نئے نئے طریقے ہوتے ہیں دنیا میں بھی، آپ سفر کر رہے ہیں ایروپلین میں تو آپ کو کچھ چاہیے تو آواز دینے کی ضرورت نہیں ہے وہاں ان کو، میڈموں کو، بلکہ ہر سیٹ کے اوپر بٹن دبا ہوا ہے، بٹن دباؤ تو ایک الارم سے بجتا ہے چھوٹا سا، لائٹ جلتی ہے، وہ فوراً آپ کے پاس بھاگی ہوئی آتی ہیں، ایئر ہوسٹس جو ہوتی ہیں اس سے جی سر کیا بات ہے۔ تو وہاں بھی جنت میں آواز دینے کی ضرورت نہیں ہے، او بھائی یہاں ہی ذرا لائیے، اس طرح ویٹر کو پکارتے ہیں ہوٹلوں میں یا ریسٹورنٹ میں، ایسا کچھ نہیں۔ اللہ نے عجیب بات رکھی، بس سبحانک اللہم یہ کہا جنتی نے، فوراً خادم جی حضرت فرمائیے، بس وہ چیز حاضر ہو جائے گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابن جریج نے آیت کی تفسیر فرماتے ہوئے جو پرند کا ذکر کیا ہے بطور تمثیل ہے، ورنہ ہر نعمت کی خواہش کے اظہار کے لیے جنتی حضرات سبحانک اللہم کہیں گے۔ یہ جو فرمایا کہ پرندے کو فرشتے لے کر حاضر ہوگا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ بعض اوقات کی بات ہے، کیونکہ روایات میں پہلے گزر چکا ہے کہ پرندہ خود اہل جنت کے سامنے آ کر گرے گا، پہلے بھی یہ مضمون آ چکا ہے وہ تفصیل سے، کہ جب کوئی پرندہ گزرے گا تو خواہش ہوگی کہ یار اس کو کھا لوں، کیسے کھاؤں، بھون کے، تل کے، کچا پکا، اسی کنڈیشن میں وہ آ کر جنتی کے سامنے پیش ہو جائے گا۔ لیکن ایک بڑی بات یہ بیان کی جا رہی ہے کہ جو جنت کی نعمتوں کا ذکر آ رہا ہے اور کیفیتیں بیان کی جا رہی ہے، اور یوں کہا جا رہا ہے کہ وہاں کے پھل ایسے ہوں گے، وہاں کے مکان ایسے ہوں گے، اور وہاں کے دسترخوان ایسے ہوں گے، کھانے ایسے ہوں گے، تو یہ صرف سمجھانے کے لیے ہیں۔ جنت کی ساری نعمتیں اور ان کی ساری کیفیت کو دنیا میں بیان نہیں کیا جا سکتا، صرف سمجھانے کے لیے کہا جا سکتا ہے۔ کیلا، سیب، انار ہم بولیں گے تو سمجھ میں آئے گا بھائی کیلا ایسا ہوتا ہے، انار ایسا ہوتا ہے، تو پوری کیفیت اور کمیت دنیا میں نہیں سمجھ میں آ سکتی، وہ تو وہیں جا کے معلوم ہوگی کہ کیلا کیسا ہوگا۔ چنانچہ کہتے ہیں جنت کی نعمتوں کی پوری کیفیت اور کمیت دنیا میں نہیں سمجھی جا سکتی ہے، چونکہ قرآن نے اعلان کر دیا کہ وہاں چیزیں ایسی ہیں کہ جو کبھی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں آئی، دل پر بھی ان کا تصور خیال نہیں گزرا۔ جنت کے متعلق جو کچھ سن کر اور پڑھ کر سمجھ میں آتا ہے، جب جنت میں جائیں گے تو اس سے بہت بلند اور بالا پائیں گے۔ اول تو اس وجہ سے کہ جنت کی جن نعمتوں کا تذکرہ قرآن و حدیث میں موجود ہے، وہاں ان کے علاوہ بہت زیادہ نعمتیں ہیں۔ دوسرے اس وجہ سے کہ کسی چیز کے دیکھنے اور استعمال کرنے سے جو پوری واقفیت حاصل ہوتی ہے وہ محض سننے سے حاصل نہیں ہوتی۔ آپ کسی کھانے کی، کسی ڈش کی، کسی پینے کی چیز کی تعریف کرتے رہو تو صرف سننے میں وہ مزہ نہیں آئے گا جو استعمال کرنے میں اور کھانے پینے میں اس کے مزہ آتا ہے۔ لہذا اس دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی نعمتوں کی واقعی حقیقت اور کیفیت کا ادراک نہیں ہو سکتا۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ چیزیں تیار کی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل پر ان کا گزر ہوا۔ یہ دیکھیے، پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن سے اس بات کی تصدیق کرنا چاہو تو یہ آیت پڑھ لو، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ۔ مسلم شریف کے ایک روایت میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر والا مضمون ارشاد فرما کر آخر میں فرمایا، یعنی اللہ نے بذریعہ آیت قرآنی یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جن نعمتوں کا تذکرہ فرما دیا ہے، ان کے علاوہ جو نعمتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں کوڑے کی جگہ ساری دنیا سے اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے۔ کوڑا چھوٹا سا ایک معمولی سا اوزار ہے، اس کے رکھنے کی میں جتنی جگہ استعمال ہوگی وہ اتنی سی جگہ دنیا اور دنیا میں جتنی بڑی بڑی نعمتیں اور بیش قیمت چیزیں ہیں، اعلیٰ درجے کی چیزیں ہیں، وہ اتنی سی جگہ ان ساری چیزوں سے افضل ہے، بہتر ہے۔ نیز ارشاد فرمایا کہ جنتی جتنی جگہ میں آدھی کمان رکھی جاتی ہے، جنت میں اتنی سی جگہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع یا غروب ہوتا ہے۔ کمان تو اور باریک ہوتی ہے۔ جب سواری سے سوار اترنے لگتا ہے تو جگہ پر قبضہ کرنے کے لیے پہلے اپنا کوڑا یعنی چابک زمین پر گرا دیتا ہے، اور پیدل چلنے والا جب بیٹھنے لگتا ہے تو پہلے اپنی کمان ڈال دیتا ہے پھر بیٹھتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی عظمت و قیمت سمجھانے کے لیے ارشاد فرما دیا کہ جنت کی اتنی سی جگہ جس میں کوڑا یا آدھی کمان رکھی جا سکے، ساری دنیا کی لمبی چوڑی اور وسیع جگہ سے افضل ہے۔ چہ جائے کہ ساری جنت جس کی وسعت کے سامنے ہزارہا دنیا کی وسعت بھی ہیچ در ہیچ ہے، پھر جنت کتنی بڑی ہوگی، اتنی قیمتی ہوگی۔ اب تھوڑی سی جگہ اتنی مہنگی ہے، کتنی قیمتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دنیا کی چیزوں میں سے کوئی چیز بھی جنت میں نہیں ہے، صرف ناموں کی مشابہت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جنت کی نعمتوں کے تذکرے میں جو سونا، چاندی، موتی، ریشم، درخت، پھل، میوے، تخت، گدے، کپڑے وغیرہ آتے ہیں، یہ چیزیں وہاں کی چیزیں ہوں گی اور اسی عالم کے اعتبار سے ان کی خوبی اور بہتری ہوگی۔ دنیا کی کوئی بھی چیز جنت کی کسی بھی چیز کے پاسنگ نہیں ہے، برابر تو دور کی بات ہے، پاسنگ بھی نہیں ہے۔ اللہ دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اللہ جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔